Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی اس کے لیے نیکی اضافے کے ساتھ لکھی جائے گی، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ سبحان اللہ. بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا میں اسے سوال کرنے والوں سے افضل چیز عطا فرماؤں گا، اور کلام اللہ کو دیگر کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ پاک کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ. جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے خوف کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہی ہر کام کی اصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی مزید نصیحت فرمائیے، تو ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو خود پر لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمان میں ذخیرہ ہوگی۔ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو باتیں ہم نے سنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کو سننے کی بڑی فضیلت ہے۔ توجہ کے ساتھ سنا جائے، پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی دونوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنائیں، جس طرح ہم روزانہ ہر ایک چیز کو ٹائم دیتے ہیں، ہم قرآن پاک کو بھی روزانہ کی بیس پر ٹائم دیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آیت آپ پڑھیں گے وہ آپ ترتیل میں پڑھیں گے، یہ ہمارے ججز نوٹ کریں گے، اور اگر کوئی ترتیل میں نہیں پڑھے گا تو ججز اگر چاہیں گے تو نمبرز بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا
إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مزمل کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیاتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ پہلی آیت کی تفسیر میں ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یا ایہا المزمل کہہ کر آواز دی۔ اہم باتیں: نمبر 1، قرآن پاک میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے مبارک ناموں سے پکارا گیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلکہ حالات و صفات و شان سے پکارا گیا ہے۔ نمبر 2، پکارنے کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ اگلی 3 آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیے اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔
آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان قریب آپ پر ایک عظمت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے جو اس طور پر بھاری ہے کہ وہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور وہ اس طرح بھی بھاری ہے کہ اسے اپنے اندر سمونے اور لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر مزمل ارشاد فرمایا، اس پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی تذکرہ کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو قرآن پاک خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید بھی اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے آج کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی، علی رضا تاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے علی رضا بھائی نے جو پڑھا، اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا بھی، مگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو درست کر لیں تو اور اچھے ہو جائیں گے۔ ایک تو یا ایہا المزمل، آپ نے جو ہے نا یہاں پر کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا مد کو اچھے طریقے سے، جب آپ ترتیل پڑھتے ہیں نا، ترتیل میں مد کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، صحیح، اور غنّے کی ادائیگی بھی آپ کی پرفیکٹ ہو۔ کمزور محسوس ہوئی کہ یا ایہا المزمل، جلدی میں آپ چلے گئے، غنّے کو بھی آپ نے کمزور نہیں کرنا، پورا پڑھنا ہے۔ اچھا، ایہا، یہاں پر بھی تھوڑا سا جلدی محسوس ہے، ایہا مشدد حرف ہوتا ہے نا، ذرا رک کر پڑھتے ہیں، اور جب آپ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ رک رہے ہیں، اب آپ نے اور زیادہ رک کر پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ویسے ہی آ گئی آیتیں، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو یہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اچھا، نصفہ، یہاں پر بھی کئی بچوں کو محسوس یہی ہوا کہ بہت جلدی کی، نصفہ او انقص، یعنی صوت کی ادائیگی اتنی جلدی میں آپ نے ادا کی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ حدر یا وہ انداز اپنانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تھوڑا میں بتا بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب آپ سے جو محسوس ہو رہا، جو آپ نے پڑھا، وہ یہی ہوا کہ آپ نے بہت جلدی، نصفہ، آپ آگے بڑھ گئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو آپ نے اس چیز کو جلدی نہیں کرنی، بہت زیادہ جلدی کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا ادائیگی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور اچھا کریں، ہم تو یہی کہیں گے اور اچھا کریں۔ تو یہ ہے کہ اچھی کوشش کی ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، ساری ہی وہی غلطیاں قاری صاحب نے ان کی اصلاح کر دی ہے جو میں نے بھی نوٹ کی تھیں، اور مزید میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، یہی کہ اوورآل تلاوت آپ کی اچھی تھی۔ قاری صاحب نے جن باتوں پر آپ کی اصلاح فرمائی، توجہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم مزید ترتیل میں بہتری آ سکتی ہے۔ نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 100 میں سے 85 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ہمارے ماشاءاللہ اویس بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر ان کے مستعلیہ کی تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہوئی، اور را آپ نے دونوں جگہوں پر او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو پر پڑھنا تھا، وہ دونوں آپ سے باریک ہو گئے۔ اچھا،
قاف کی ادائیگی بھی اچھا آگے جو قولن، جب اب اگلی آیت میں جو ہے قولن جو پڑھ رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا، ایک تو ناک کی طرف آپ کی آواز ہے قولن قولن، ناک کی طرف بھی جا رہی تھی، اور پھر یہ قاف کمزور بھی پڑ رہا تھا. تو یعنی مستعلیہ کی ادائیگی آپ نے اور اچھے انداز سے ادا کرنا ہے. پھر غنہ بھی آپ کا قولن کا غنہ بھی کمزور ہو گیا. کیسے؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. قَوْ یعنی آپ ناک کی طرف لے جائیں گے تو وہ قَوْ محسوس ہوگا. قَوْلًا قَوْلًا، ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے اور اچھا کرنا ہے. اور ماشاءاللہ کوشش اچھی رہی، مگر ان چیزوں کی آپ درستگی کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے. تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 80 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی محمد اویس ستاری، ایک تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ راؤنڈ ہمارا ترتیل کا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ترتیل کی خوشبو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جا رہی تھی. اور دوسرا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ غنہ اور وقف کوشش کریں کہ غنہ کی مقدار پوری رکھیں اور وقف جو ہے وہ لہجے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. باقی اوورآل قاری صاحب نے آپ کی اصلاح فرما دی ہے. نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 100 میں سے 80 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبدالسبحان الطاری نے ماشاءاللہ کوشش تو اچھی کی ہے اور لہجہ بھی اچھا بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جب آغاز کیا یا ایھا المزمل، وہاں تک تو مجھے بہتر لگا. اس کے بعد پھر جب آپ نے پڑھا قم اللیل الا قلیلا، تو شد پہ دیر 2 حرف کی ہوتی ہے نا، 2 حرف کی تاخیر ہوتی ہے. اتنا نہیں کہ آپ اس کو غنہ کی مقدار میں لے جائیں. جیسے آپ نے پڑھا قم اللیل الا، پھر آگے بھی آپ نے قلیلا میں قلیلا، تو قلیلا ایک الف تھا. قم اللیل ایسے ہوگا، قم ایسے لہجے کی وجہ سے آپ اس میں غلطی نہیں کر سکتے. مزید جو دوسری آیت مجیدہ آپ نے پیش کی اس میں نصفہ صاد چونکہ حرف استعلاء ہے لہذا اس کو پر کامل طور پر آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس میں تھوڑی کمی رہی. اور پھر آپ جیسے آگے بڑھے، جیسے ہمارے علی رضا بھائی نے جو غلطی کی تھی، نصفہ کو تھوڑا جلدی پڑھ گئے تھے، آپ نے بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کی. نصفہ او انقص، تو نصفہ میں جو مد تھی منفصل کی اس میں کمی ہو گئی. او انقص اخفا کا غنہ تھا اس میں کمی ہو گئی. اور پھر جب آپ نے وقف کیا قلیلا، بہت زیادہ ہی ہو گیا، تو 2 زبر کی تنوین کو وقف میں حرف مد سے یعنی الف مدہ سے آپ بدلیں گے تو 1 الف رہے گی، اس کی مقدار زیادہ نہیں رہے گی. بہرحال لہجہ تھوڑا سا آپ کا بہتر تھا. مزید یہ کہ جو آپ کو اغلاط بتائی گئی ہیں ان پہ آپ ورک کریں، انشاءاللہ الکریم بہتری ممکن ہے. تو آپ کو نمبر میں دے رہا ہوں 100 میں سے 78 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں ماشاءاللہ عز و جل ہمارے قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک ہمارے عبدالسبحان بھائی کے اغلاط کو بتا دیا ہے. ایک آدھ چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ یا ایو، بعض بچے ایو کی طرف جاتے ہیں، ایو نہیں ہوتا. جب مشدد بھی کریں گے تو یا رہے گا، یا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور قلیلہ کی قاف تھوڑی سی پر رکھنی چاہیے، مگر وہ تھوڑی سی اس کی استعلاء یعنی صفت استعلاء کمزور محسوس ہوئی، تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. قاری صاحب سے کافی چیزوں میں اتفاق ہی کر رہا ہوں، پر یہ 1-2 چیزیں ہیں، اس لیے میں آپ کو 75 نمبر دوں گا، 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، سبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟
صوبان اتاری نے 2 آیات مجیدہ تلاوت کی ہیں، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب آپ نے آغاز کیا اوزد علیہ تو عین جو ہے حرف حلقی میں سے ہے، حلقے وسط سے ادا ہوتا ہے، تو اس میں مجھے لگا کہ آپ جو ہے عین کے بجائے حمزہ کی طرف جا رہے ہیں، اوزد علیہ لگ رہا تھا، عین کو واضح آپ نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح جب آپ نے ایک مرتبہ اس آیت مجیدہ کو پڑھا اور پھر جب آپ پیچھے سے اعادہ آپ نے کرنے لگے تو آپ نے کیا کیا، ان دونوں آیات مجیدہ کا آپ نے وصل کیا۔ وصل میں آپ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ نے پڑھا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی، ترتیلا نہیں ہوتا، ترتیلاً انا سنلقی، آپ نے وہاں منفصل کی مد کی، جبکہ قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا۔ اور دوسرا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جب آپ آیت مجیدہ کو پورا کر رہے تھے تو سانس کی کمی کی وجہ سے وہ آیت مجیدہ کی جو اختتام جس طرح کرنا چاہیے وہ اختتام مجھے بہتر نہیں لگا۔ حالانکہ آپ نے دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ پھر بات وہ نہیں رہتی نا، جب آپ ایک وصل میں جو چیز لے کر کے چلتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریاضت اور مشق کی ضرورت ہے۔ ریاضت اور مشق جتنا کریں گے اتنا گلا بھی کھلے گا اور انشاءاللہ الکریم آپ کا سانس بھی بڑھے گا۔ بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 100 میں سے 75 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے محمد ثوبان بھائی نے محمد ثوبان بھائی نے تو جو اغلاط مجھے محسوس ہوئیں کہ ایک تو ملانے میں جو غلطی قاری صاحب نے جو بتائی، قاری علیہ السلام صاحب نے، کہ جہاں اظہار کرنا تھا وہاں آپ نے مد کر دی تو یہاں اظہار ہلکی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وقف جو اینڈ کیا وہ تھوڑا سا آپ کا کمزور اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ اب آپ نے جو ہے نا 2 آیتیں پڑھیں، تو ظاہر بات ہے آپ نے کوشش کی اچھی ماشاءاللہ عز و جل، تو یہ ہے کہ اس کو پرفیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے پریکٹس، بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہاں تک اچھے انداز سے پہنچ بھی جائیں گے۔ اور مجھے قولاً پہ آپ کا غنہ تھوڑا سا کمزور محسوس ہوا، اوورآل آپ نے اچھی کوشش کی، پڑھنے کا انداز بھی پیارا تھا، تو آپ کو دیتا ہوں میں 100 میں سے 85 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ، یعنی دوسرے راؤنڈ میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ کے رولز یہ ہیں کہ جو آیت میں پوچھوں گا، جو سوال پوچھوں گا، اس کے بعد جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، اس سے پہلے بزر پریس نہیں کرنا ہے۔ اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں جواب دینا ہے۔ جواب میں جو آیت پڑھنی ہے وہ حدر میں پڑھنی ہے، یہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کسی کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا اتاری نے۔ جی، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ترجمہ، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا اتاری نے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم۔ ترجمہ، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ جواب ان کا یوں تو درست ہے، ان الشیء میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شاید مجہول کی طرف گئے ہیں، تھوڑا شائبہ ہوا ہے، تو بہرحال نمبر ان کو میں پھر بھی 10 میں سے 10 ہی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3،
وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے. جی چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. اویس اتاری نے بزر تو پریس کیا ہے لیکن جواب دینے سے قاصر رہے. آیت مجیدہ جو ہے وہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ترجمہ: بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ اللہ. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا اتاری نے. جی إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ترجمہ: بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. یہاں ان ربک ہے، آپ نے جو ہے ربک کی جگہ ان اللہ پڑھا، اور پھر یبسط الرزق لمن، یہاں غنہ چھوڑ دیا، مد بھی چھوڑ دی، لمن یشاء ویقدر، پھر راہ باریک کرنا تو آپ نے پور کر دیا. یعنی اتنی ساری غلطیاں آ گئی ہیں. 10 میں سے 6 نمبر. سبحان اللہ. علی رضا تاری آپ نے جو جواب پیش کیا ان اللہ یبسط، جبکہ یہ ان ربک ہے، ان اللہ نہیں تھا. اور اسی طرح آپ نے آگے پڑھا یبسط الرزق، رزق نہیں تھا، وہ رزق زا ساکن ہے، اس میں کلکلہ نہیں ہے. اور 2 اغلاط آپ کی قاری صاحب نے اصلاح کی ہے، لمن یشاء میں غنہ اور ویقدر تھا، ویقدر پڑھ دیا آپ نے، یعنی کہ راہ کو باریک کرنا تھا، آپ پر کر گئے. بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 5 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے. جی وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. ترجمہ: اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جواب درست دیا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرا راؤنڈ ہمارا تھوڑا مختلف ہے. تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں ایک آیت دکھائی جاتی ہے اور 4 جو بچے موجود ہوتے ہیں ایک ایک کر کے وہ آیت پڑھتے ہیں. اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ آپ کو تدویر میں پڑھنی ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ میں آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے. نہ ہی ترتیل ہو نہ ہی حدر ہو بلکہ اس کے درمیان ہو، یعنی تدویر ہو. یہ آیت آپ کو تدویر میں پڑھنی ہے. چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. 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 تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. علی رضا تاری نے کیسی؟ جی ماشاءاللہ علی رضا تاری نے کوشش کی کہ اس کو تدویر میں پڑھ سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ حدر والی کیفیت میں چلے گئے.
علی رضا داری آپ نے پڑھا الذین یوفون بعہد اللہ، ہا ساکن تھا اس میں، ایسا لگا کلکلہ آپ نے کر دیا، اور پھر آگے جو ہے وہ تھا ولا ینقضون، اخفا کا گنہ تھا اس میں کمی رہی۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 44 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، جی قاری علی اصغر صاحب نے جو نشاندہی فرمائی ہے ایسا ہی ہے کہ ہا کو ہلا دیا، ہلانا نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے آپ نے اخفا کا غنہ بھی کمزور کیا، پھر اس کے بعد قاف اور دود کی ادائیگی بھی جو ہے نا آپ کی متاثر رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، اویس اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ اویس اتاری نے کوشش کی کہ وہ آغاز حدر میں شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر جو ہے وہ آخر میں ایسا لگا کہ تدویر میں آ گئے، اور وقف جو انہوں نے کیا میثاق والا جو کلکلہ انہوں نے کیا، اس میں ایسا لگا قاف کو انہوں نے باریک کر دیا، کلکلہ کے ساتھ قاف جو ہے صفت استعلاء میں سے، لہذا اس کو بھی آپ نے ادا کرنا چاہیے تھا۔ میثاق، قاف پر بھی ہوگا اور کلکلہ بھی ہوگا۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 46 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، جی ماشاءاللہ، اویس بھائی نے جو پڑھا قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 50 میں سے 45 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، یہ عبدالسبحان اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ عبدالسبحان بھائی نے جو پڑھا، ایک تو آپ نے پیارے بچے الذین یوفون، مد اصلی کو آپ نے جو ہے نا زیادہ کھینچ کر پڑھا، تو آپ نے جو ہے وہ تدویر میں تو پڑھنا ہے، تدویر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مد اصلی کو زیادہ کریں، اس سے آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ دود کی ادائیگی، دود اس کو بھی صحیح کرنا ہے، یہ بھی کچھ مجھے صحیح محسوس نہیں ہوا، اس لیے آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 44 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، جی قاری صاحب ان کی اصلاح کر چکے ہیں، میں بھی ان کو 50 میں سے 45 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، یہ محمد صوبان اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی محمد صوبان بھائی نے جو پڑھا، آپ نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ تدویر و انداز اور اچھے انداز سے کوشش کی آپ نے، اور اچھے انداز سے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کا غنہ ولا ینقضو، قاف بھی استعلاء ہے، دود میں بھی استعلاء ہے۔ اب دود کے اندر استعلاء یعنی حرف مستعلیہ کے ساتھ ساتھ صفت اطباق بھی ہے، یعنی ایکسٹرا موٹا بھی پڑھا جانا ہے، وہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ اس چیز میں تھوڑے سے پیچھے رہے، مجھے محسوس ہوا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، جی جس طرح قاری صاحب نے ان کی اغلاط بیان کی ہیں، میں نے بھی وہی نوٹ کی تھیں۔ آخر میں ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ وقف جب آپ نے کیا، آپ نے پڑھا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، نہیں ہوگا، یہ قاف کو پر بھی کرنا تھا، جو میں نے دوسرے بچے کی غلطی بتائی تھی وہی غلطی آپ نے کی۔ بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 50 میں سے 40 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، اور اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے، اور چوتھے راؤنڈ کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے ججز میں سے ایک جج، ایک قاری صاحب، وہ ایک آیت پڑھیں گے، ان کے سامنے جو بچہ ہوگا وہ اگلی آیت پڑھ کر ان کو سنائے گا، اور پھر دوسرے جو ہمارے قاری صاحب ہوں گے وہ پھر اصلاح کریں گے کہ بچے نے آیت درست پڑھی ہے، کیا غلطیاں کی ہیں، کیسی پڑھی ہے، وہ اس حوالے سے اصلاح کریں گے۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی قاری صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتنذر قوما ما انذر
وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تو چلتے ہیں اپنے جج قاری علی اصغر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ جس طرح قاری صاحب لہجے سے پڑھ رہے تھے علی رضا نے کوشش کی کہ اسی لہجے کو بخوبی نبھا سکیں اور کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے. بس ایسا ہے کہ پڑھنے میں ایک دو مقام پر الف مد آ رہا تھا، وہاں پر آپ نے تھوڑا سا دراز کر دیا. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 20 میں سے 19 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تو چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ عبدالسبحان بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر فبشرہ، ایک تو آپ نے را کو یہاں پر باریک کرنا تھا، پر ہوئی را، اور پھر بمغفرتوں، یہاں پر بمغفرتوں غین میں قلقلہ کر دیا. غین میں قلقلہ نہیں ہوتا، تو غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، لحن جلی ہے، کیونکہ عرف قلقلہ 5 ہے، ان کے علاوہ کسی حرف کو ہم نے ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں آپ نے ما مد اصلی ہے، حرف مدہ کو صرف ایک علی کھینچنا ہوتا ہے. اب اس کو آپ مد کر کے پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے ما یأتیہم من رسول، من رسول، من رسول، اب یہاں کیا کیا آپ نے تکرار کی. یہاں مشابہت تکرار تو ہوتی ہے، یہ صفت تقریر ایک صفت ہوتی ہے را کے اندر، نو کی زبان کا کپ کپانا اپنے مخرج میں. اب آپ کو تو فیل ہوگا، مگر آپ نے لوگوں کو اتنا نہیں بتانا کہ یہاں پر بہت ساری راہ ہیں. ایک ہی راہ ہے، بہت ساری راہ نہیں ہے. مر رب، مر ایسے نہیں، مر ربہم، یعنی آپ کی نو کی زبان میں کپ کپاٹ ہو آپ کو محسوس ہوگا. صحیح. اگر کسی کو تھوڑا بہت محسوس ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ نے زیادہ اس کو محسوس کروائے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. یہ ایک صفت ہوتی ہے، صفت تقریر. ٹھیک ہے نا. نو کی زبان کا اپنے مخرج میں کپ کپاٹ ہونا، تکرار ہونا، مگر آپ کو محسوس ہو. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 20 میں سے 14 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ دونوں آیات مجیدہ کا جواب انہوں نے درست دیا ہے اور کوئی غلطی بھی اتنی خاص محسوس نہیں ہوئی. بس ایک مقام پر ہلکا سا غنہ میں تھوڑا سا مائنر سا لگا. بہرحال آپ کو تھوڑا مارجن دیں گے. 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. تو چلتے ہیں اپنے جج قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں سبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ عز و جل ہمارے محمد صوبان بھائی نے دونوں آیتیں اچھی پڑھی، اور دوسری آیت میں تھوڑا سا ایک تو مد تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی، اور پہلی آیت میں جو ہے نا آپ تھوڑا سا آواز میں لرزش تھی، تو آپ کوشش کریں آواز کو پرفیکٹ کر کے ادا کریں. ماشاءاللہ آپ کو دیے جا رہے ہیں 20 میں سے 20 نمبرز. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو جو فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ جو کوشش کی ہے اس میں مزید اضافہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور غلطیوں کو درست کرنا ہے، اور یہ ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ آئندہ جب ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے، اس سے بہتر پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی رضا اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 324 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد صوبان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 262 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 256 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد اویس اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 209 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. ہمت نہیں ہارنی ہے، محنت کرنی ہے. قرآن پاک کی جو غلطیاں سامنے آئی ان کو درست کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.